ایک زرداری سب پر بھاری، یہ معاملہ صرف سیاست تک ہی محدود اب نہ رہا، بلکہ جو زرداری جہاں جہاں جس فیلڈ میں ہے وہ بے تاج بادشاہ ہے۔ انہیں نہ کوئی روکنے والا ہے نہ کوئی ٹوکنے والا ہے، سب کے سب اپنے اپنے فیلڈ میں جو ہے لکھ پتی سے کروڑ پتی، کروڑ پتی سے ارب پتی، بلکہ ارب پتی سے بھی بہت بڑے پتی بننے میں اس وقت کامیاب ہو گئے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اسی طرح کے ایک پولیس کے کانسٹیبل ارب پتی زرداری پر، جن کا نام امام بخش زرداری بتایا جاتا ہے، جو کہ اس وقت خود سندھ کے وزیر داخلہ ضیاء النجار کی گود میں بیٹھ چکے ہیں، اور ان کی گود میں بیٹھ کر اس وقت جو ہے پورے سندھ کا جو ہے وہ سسٹم چلوا رہے ہیں۔ انہیں نہ کوئی روکنے والا ہے اور نہ ہی کوئی ٹوکنے والا ہے۔ اس وقت اسکرین پر جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ اس وقت امام بخش زرداری جو ہے سب سے بڑے زرداری کے قریب بیٹے ہیں، جسے دنیا جو ہے وہ آصف علی زرداری کے نام سے جانتی بھی ہے، پہچانتی بھی ہے۔ ناظرین، میں ہوں حنیف عوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو، ایک نئے چوکا دینے والے انداز میں۔ خود نواب شاہ سے ہمارے نمائندہ خصوصی امین رنگون والا نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق امام بخش زرداری کا تعلق نواب شاہ سے ہے۔ یہ اپنی ذات میں نہ صرف ایس پی ہیں بلکہ ڈی آئی جی بھی ہیں، علاقہ ایس ایچ او بھی ہیں، سی آئی اے کے انچارج بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس وقت اپنے آپ کو جو ہے یہ وزیر داخلہ تک خیال کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت ان کے سر پر وزیر داخلہ کا ہاتھ ہے۔ امام بخش زرداری کی تصویر اس وقت صدر مملکت آصف علی زرداری کے ساتھ ہے۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کی پہنچ کہاں کہاں تک ہے۔ اس وقت سندھ کا پورا سسٹم یہ چلا رہے ہیں، اور جو کوئی ان کے اس کام میں کسی طرح کا کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ پولیس افسر ہو یا کوئی بھی ہو، پولیس والوں کو جو ہے یہ جلاد بن کر جو ہے ان کے لیے فرعون بن کر جو ہے یہ انہیں چھٹکی بجا کر جو ہے وہ بی کمپنی کا مکھی بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس وقت بی کمپنی جو بھری پڑی ہے اندرون سندھ کی پولیس والوں سے، ان تمام کو پولیس والوں کو جو ہے اس کالا پانی یعنی کہ بی کمپنی میں بھجوانے کا سہرا جو ہے وہ امام بخش زرداری کے سر جاتا ہے۔ امام بخش زرداری جو ہے وہ تقریباً تمام جتنے اس وقت سندھ پولیس میں ڈی آئی جیز ہیں، ایڈیشنل آئی جی ہیں، ان تمام کے فرنٹ مین کا کردار ادا کر چکے ہیں۔ یعنی سب کے جو ہے وہ یعنی کہ ان کے لیے وہ اپنے اپنے ڈسٹرکٹ ہو یا ان کے رینج ہو، وہاں پر جو ہے وہ سسٹم چلا چکے ہیں، اور ان کو اپنے ہاتھوں سے کروڑ روپے جو ہے وہ ان کے گھر پہنچاتے رہے ہیں، جس میں کہتے طارق دارجو بھی شامل ہے، پیر محمد شاہ بھی شامل ہے، جس میں جاوید عالم اوڈو بھی شامل ہیں۔ کون سا سندھ کا ڈی آئی جی ایسا ہے جو جس سے ان کے روابط نہ رہا ہو؟ کون سا ڈسٹرکٹ ایس ایس پی ہے جس سے ان کے روابط نہ رہے ہوں؟ وہ ہر ایک کے ساتھ چلتے رہیں، لیکن ایک بار کہتے ہیں کہ پیر محمد شاہ کے جو لاڈلے تھے ظفر چاندی، جو کہ اس وقت کہتے ہیں کہ خود بی کمپنی میں ہے، اور اس وقت انہیں بی کمپنی میں بھجوانے کا سہرا بھی جو ہے وہ خود امام بخش زرداری کے سر جاتا ہے۔ امام بخش زرداری اور خود ظفر چاندیوں میں جو ہے بڑی سخت ترین جنگ ہو چکی تھی، اور جنگ کے نتیجے میں جو ہے وہ انہیں بی کمپنی بھجوا چکے تھے، اور اس کے بعد انہیں ایک دو بار ڈسمس فرام سروس بھی کروا چکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخش زرداری نے بعد میں اپنے ساتھ ہونے والی کی جانے والی اس زیادتی کا بدلہ لیتے ہوئے انہیں جو ہے اب بی کمپنی کا مکین بنا دیا ہے۔ امام بخش زرداری جو ہے وہ اس وقت سندھ کی جو ہے تمام جو ہے وہ لائنیں وہ چلا رہے ہیں۔ آئی جی سندھ کو ان کا علم ہے، اور آئی جی سندھ جو ہے وہ انتہائی سمجھداری کے ساتھ جو کام اس وقت کر رہے ہیں، اس کام کے نتیجے میں یقیناً وہ امام بخش زرداری کو جو ہے جو کہ اتنا لاڈلا ہے، منہ چڑھا ہے، بڑے بڑے لوگوں کا جو ہے وہ ہمراز ہے، وہ انہیں جو ہے یقیناً جو ہے وہ نشان عبرت بنانے کا پلان کر چکے ہیں۔ ان کے پلان کے نتیجے میں جو ہے وہ اس وقت اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کہ ایک ریکوزیشن جو ہے وہ باقاعدہ محکمہ ایکسائز سے سندھ پولیس کو بھجوائی گئی ہے، جس میں 40 پولیس والوں کی خدمات جو ہے وہ ڈپوٹیشن پر جو ہے وہ خود ایکسائز پولیس میں مانگی گئی ہے۔ اس لسٹ میں جو ہے کہا جاتا ہے کہ آئی جی سندھ کی جانب سے امام بخش زرداری سمیت
ان تمام لاڈلوں کا نام شامل کر دیا گیا ہے جو یہاں پر سندھ پولیس کے آئی جی کے لیے سوہانے روح بن رہے تھے، ان کی رٹ کو چیلنج کر رہے تھے۔ ان تمام کے نام جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس لسٹ میں شامل کر دیے گئے، جس پر 1-2-4 دنوں میں جو ہے باقاعدہ عمل درآمد کروائے جانے کا امکان ہے۔ اسی میں امام بخش زرداری بھی شامل ہے کہ تاکہ اس گن کو جو ہے وہ سندھ پولیس سے نکال کر ایکسائز پولیس کے حوالے کر دی، تاکہ وہاں جا کے یہ سسٹم چلائے، جو بھی چلائے ان کا پھر سندھ پولیس سے کوئی لینا دینا باقی نہ رہے۔ تو آئی جی سندھ جو ہے وہ اپنے طور پر جو اس طرح کے گن کو صاف کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، جس کے لیے جو ہے وہ تعریف کے مستحق ہیں، ان کی تعریف ہونی چاہیے، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ لیکن اس وقت جس قسم کی لہر، جس قسم کا لاوا جو ہے وہ سندھ پولیس میں چل رہا ہے، پک رہا ہے، اس کے نتیجے میں جو ہے یہ آئی جی کو جو ہے سوائے پسپائی اختیار کرنے کے یا سوائے اندر ہی اندر کوڑنے کے اور کچھ ان کے پاس آپشن نہیں رہا ہے، کیونکہ پوری کی پوری فضا، پوری کی پوری ہوائی جو ہے وہ اس وقت ان کے ایک طریقے سے خلاف چل رہی ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ یقیناً جب امام بخش زرداری جیسا ایک معمولی کانسٹیبل، ارب پتی ہے اس سے قطع تعلق لیکن ہے رینک کے حساب سے تو ایک سپاہی ہے، ایک کانسٹیبل ہے، جب ان کی اپروچ ملک کی سب سے بڑی شخصیت یعنی ذل سبحانی، عزت مآب، صدر مملکت یعنی آصف علی زرداری تک وہ پہنچ چکے ہیں، تصویر آپ لوگ بار بار میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں، تو پھر ان کے خلاف آئی جی کیسے کارروائی کر سکتا ہے؟ اس کے خلاف تو سی ایم بھی نہیں کر سکتا ہے، وزیر اعظم بھی نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ایک کانسٹیبل کے خلاف، کانسٹیبل ارب پتی ہے، اس وقت پوری کی پوری سندھ پولیس کے سسٹم کو چلا رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ ایک روز کے جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے جو ہے وہ 1 کروڑ روپے جو ہے وہ کما رہا ہے۔ اس کی کتنی پراپرٹیاں ہیں ڈیفینس میں، کہتے ہیں 8-10 بنگلے تو ڈیفینس میں ہیں، اس کے بنگلے جو ہے وہ حیدرآباد ڈیفینس کے اندر ہے، ان کے بنگلے تو مری میں بھی ہے، ان کے گلے تو نتیا گلی میں بھی ہے، ان کے بنگلے کہتے ہیں پراپرٹی تو خود یو اے ای یعنی دبئی میں بھی ان کی کتنی پراپرٹیاں ہیں، کتنی دکانیں، کسی کو نہیں پتا۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اسی کے ساتھ کیا جاتا ہوں، اللہ حافظ۔